لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 3 حضرات علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ اور وہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے متعلق پوچھا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو اسی صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کر سکو گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھانجے، آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو، تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا اور دوسری لڑکیوں سے شادی کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5064۔ علقمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منی میں ملاقات کی اور کہا اے ابو عبد الرحمن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کنواری لڑکی سے کر دیں جو آپ کے گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا علقمہ، میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے نوجوانوں، تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5065۔ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ میں علقمہ اور اسود کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5066۔
عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں شریک تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا، بلکہ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازے کو لے کر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ آج کے لیے تو آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، لیکن ایک کی باری نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5067۔ سعید نے بیان کیا ان سے، قتادہ نے ان سے، انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ ابن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5068۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5069۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس لیے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی نیت سے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہو، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5070۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں، اس لیے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5001۔ ہمیں طویل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان کے اہل، بیوی اور مال میں سے آدھا لے لیں۔ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ بازار آئے اور یہاں آپ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی کی تجارت کی اور نفع کمایا۔ چند دنوں کے بعد ان پر زعفران کی زردی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا کہ 1 گٹھلی برابر سونا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ولیمہ کر، اگرچہ 1 بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5072۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل یعنی عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم تو خصی ہی ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5073۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے کو خصی بنا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5074۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے۔
اس لیے ہم نے عرض کیا ہم اپنے کو خصی کیوں نہ کرا لیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ایمان لانے والو، وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5075۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں۔ آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی، لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ سے بارہ میں نے عرض کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا، آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، خواہ اب تم خصی ہو جاؤ یا باز رہو، یعنی خصی ہونا بیکار محض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5076۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں، اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، تو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا نہیں گیا ہو۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5077۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم دکھائی گئیں۔ ایک شخص جبریل علیہ السلام تمہاری صورت حریر کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5078۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے۔ میں اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار مجھ سے آ کر ملا اور اپنا نیزہ میرے اونٹ کو چبھو دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا، جیسا کہ کسی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، ابھی میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کسی کنواری سے کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کرتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور رات ہو جائے تب داخل ہو، تاکہ پریشان بالوں والی کنگھا کر لیوے اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5079۔ محارب بن دثار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کس سے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک بیوہ عورت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے کیوں نہ کی، اس کے ساتھ تم کھیل کود کرتے۔ محارب نے کہا کہ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عمرو بن دینار سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، مجھ سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم نے کسی کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5080۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے یزید بن حبیب نے، ان سے اوراق بن مالک نے اور ان سے عروہ رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیسے نکاح کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو، اور عائشہ رضی اللہ عنہا میرے لیے حلال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5081۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورت ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال اسباب میں اس کی بہت نگہبان اور نگران ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5082۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے اور خوب اچھی طرح دے، اسے ادب سکھائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو شخص بھی اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو اور مجھ پر ایمان لائے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور جو غلام اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ عامر شعبی نے اپنے شاگرد سے اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا کہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے اسے سیکھ لو۔ اس سے پہلے طالب علموں کو اس حدیث سے کم کے لیے بھی مدینے تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور ابو بکر نے بیان کیا ابو حسین سے، اس نے ابو بردہ سے، اس نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس شخص نے باندی کو نکاح کرنے کے لیے آزاد کر دیا اور یہی آزادی اس کا مہر مقرر کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5083۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے 3 مرتبہ کے سوا کبھی دین میں جھوٹ بات نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھیں۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ کے سامنے آپ نے سارہ کو اپنی بہن یعنی دینی بہن کہا۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ کو ہاجرہ کو دے دیا۔ بی بی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہاتھ کو روک دیا اور ہاجرہ کو میری خدمت کے لیے دلوایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو یعنی اے عرب والو، یہی ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5084۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک قیام کیا اور یہیں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس دعوت ولیمہ میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا۔ دسترخوان بچھانے کا حکم ہوا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا لونڈی کی حیثیت سے آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے؟ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردے کا انتظام فرمائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر ان کے لیے پردے کا اہتمام نہ کریں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ ڈالا تاکہ لوگوں کو وہ نظر نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5085۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی اور شعیب بن حجاب نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5086۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے نظر کو نیچی کیا
اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو، ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میرے پاس یہ ایک تہبند ہے، انہیں خاتون کو اس میں سے آدھا دے دیجئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو ان کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر وہ پہن لے تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچ رہے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے گن کر بتائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ، میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا، ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5087۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس محشم نے، جو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، سالم بن معقل رضی اللہ عنہ کو لے پالک بیٹا بنایا اور پھر ان کا نکاح اپنے بھائی کی لڑکی ہندہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے کر دیا۔ پہلے سالم رضی اللہ عنہ ایک انصاری خاتون شبیہ بنت یعار کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آزاد کردہ غلام تھے، اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو لے پالک بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارا کرتے تھے، اور لے پالک بیٹا اس کی میراث میں سے بھی حصہ پاتا۔ آخر جب سورہ حجرات میں یہ آیت اتری کہ انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ تعالیٰ کے فرمان وموالیکم تک، تو لوگ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارنے لگے۔ جس کے باپ کا علم نہ ہوتا تو اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا۔ پھر سہلہ بنت سہیل بن عمرو القرشی ثم العامری رضی اللہ عنہا، جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سالم کو اپنا حقیقی جیسا بیٹا سمجھتے تھے، اب اللہ نے جو حکم اتارا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5088۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ یہ زبیر عبد المطلب کے بیٹے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان سے فرمایا، شاید تمہارا ارادہ حج کا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر بھی حج کا احرام باندھ لے، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اے اللہ، میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے مرض کی وجہ سے روک لے گا۔ اور دبعہ بنت زبیر قریشی رضی اللہ عنہا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5089۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔
اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5091۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے سورہ نساء کے متعلق سوال کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے بھانجے اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کا ولی اس کی خوبصورتی اور مالداری پر ریچھ کر یہ چاہے کہ اس سے نکاح کرے، لیکن اس کے مہر میں کمی کرنے کا بھی ارادہ ہو۔ ایسے ولی کو اپنی زیر پرورش یتیم لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اس صورت میں انہیں نکاح کی اجازت ہے جب وہ ان کا مہر انصاف سے پورا ادا کر دیں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر آیت میں ایسے ولیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زیر پرورش یتیم لڑکی کے سوا کسی اور سے نکاح کر لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ سے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكَحُوهُنَّ تک نازل کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یتیم لڑکیاں اگر خوبصورت اور صاحب مال ہوں تو ان کے ولی بھی ان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہتے ہیں، اس کا خاندان پسند کرتے ہیں اور مہر پورا ادا کر کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ان میں حسن کی کمی ہو اور مال بھی نہ ہو تو پھر ان کی طرف رغبت نہیں ہوگی اور وہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس وقت یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ نادار ہو اور خوبصورت نہ ہو، ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دینا چاہیے جب وہ مالدار اور خوبصورت ہو، البتہ اگر اس کے حق میں انصاف کریں اور اس کا مہر پورا ادا کریں تب اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5092۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حمزہ اور سالم نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے، نحوست بے برکتی اگر ہو تو ان میں ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5093۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5094۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو حازم نے اور انہیں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھوڑے، عورت اور گھر میں ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5095۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے سنا اور انہوں نے ابو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5096۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے، انہیں قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا
کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 3 سنت قائم ہوئی ہیں۔ انہیں آزاد کیا اور پھر اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سابقہ سے اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ ولائی آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ہانڈی گوشت کی چولہے پر تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور گھر کا سالن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چولہے پر ہانڈی گوشت کی بھی تو میں نے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5097۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اچھی طرح اس سے سلوک نہ کرتے اور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کرتے۔ ایسے شخصوں کو یہ حکم ہوا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کریں بلکہ اس کے سوا جو عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لیں۔ 2-2، 3-3 یا 4-4 تک اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5098۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے عبداللہ بن ابو بکر نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے اور آپ نے سنا کہ کوئی صاحب ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک دودھ کے چچا کا نام لیا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا فلاں جو ان کے دودھ کے چچا تھے اگر زندہ ہوتے تو میرے یہاں آ جا سکتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5099۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور بشر بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے اسی طرح جابر بن زید سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5100۔ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے خبر دی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن ابو سفیان کی لڑکی سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی کہ تمہاری سوکن تمہاری بہن بنے؟ میں نے عرض کیا ہاں، میں تو پسند کرتی ہوں، اگر میں اکیلی آپ کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی، پھر میری بہن اگر میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہو تو میں کیوں کرنا چاہوں گی، غیروں سے تو بہن ہی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے جو ام سلمہ کے پیٹ سے ہے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری ربیبہ اور میری پرورش میں نہ ہوتی، یعنی میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی، جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ دوسرے رشتے سے میری دودھ بھتیجی ہے۔ مجھ کو اور ابو سلمہ کے باپ دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہ کہو۔ حضرت عروہ راوی نے کہا صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی، پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گڑھے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے
اور کلمے کے انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5102۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح نے ان کے یہاں اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا تھے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو ان کے ساتھ اپنے معاملے کو بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5103۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث خود عقبہ سے بھی سنی ہے، لیکن مجھے عبید کے واسطے سے سنی ہوئی حدیث زیادہ یاد ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت ام یحییٰ بن ابی احاب سے نکاح کیا۔ پھر ایک کالی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے فلانی بنت فلاں سے نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں ایک کالی عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ کا یہ کہنا کہ وہ جھوٹی ہے ناگوار گزرا۔ آپ نے اس پر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا وہ عورت جھوٹی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیوی سے اب کیسے نکاح رہ سکے گا جبکہ یہ عورت یوں کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس عورت کو اپنے سے الگ کر دو۔ حدیث کے راوی اسماعیل بن علیہ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5104۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا خون کی رو سے تم پر 7 رشتے حرام ہیں، اور شادی کی وجہ سے یعنی سسرال کی طرف سے 7 رشتے بھی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی حرمت علیکم امہاتکم آخر تک۔ اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی زینب اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ بنت مسعود دونوں سے نکاح کیا، ان کو جمع کیا، اور ابن سیرین نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور امام حسن بصری نے ایک بار تو اسے مکروہ کہا، پھر کہنے لگے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں چاچاؤں یعنی محمد بن علی اور عمر بن علی کی بیٹیوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں لے لیا، اور جابر بن زید تابعی نے اس کو مکروہ جانا اس خیال سے کہ بہنوں میں جلاپا نہ پیدا ہو، مگر یہ کچھ حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سوا اور سب عورتیں تم کو حلال ہیں۔ اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی سالی کی بہن اس پر حرام نہ ہوگی۔ اور یحییٰ بن قیس کندی سے روایت ہے، انہوں نے شعبی اور ابو جعفر سے دونوں نے کہا اگر کوئی شخص لواطت کرے اور کسی لونڈے کے دخول کر دے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہ کرے۔ اور یہ یحییٰ راوی مشہور شخص نہیں ہے اور نہ کسی نے اس کے ساتھ ہو کر یہ روایت کی ہے۔ اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی۔ اور ابو نصر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حرام ہو جائے گی، اور اس راوی ابو نصر کا حال معلوم نہیں، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے یا نہیں، لیکن ابو ذرا نے اسے ثقہ کہا ہے۔ اور عمران بن حسین اور جابر بن زید اور حسن بصری اور بعض عراق والوں، امام سوری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حرام نہ ہوگی جب تک اس کی ماں اپنی خوش دامن کو زمین سے نہ لگا دے، یعنی اس سے جمع نہ کرے۔
اور سعید بن مسیب اور عروہ اور زہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اگر کوئی ساس سے زنا کرے تب بھی اس کی بیٹی یعنی زنا کرنے والی کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی، اس کو رکھ سکتا ہے۔ اور زہری نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی جورو اس پر حرام نہ ہوگی، اور یہ روایت منقطع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5105۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، اور ان سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی صاحبزادی غرہ یا درہ یا ہمنہ کو چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ میں نے عرض کیا میں کوئی تنہا تو ہوں نہیں، اور میں اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے تعلق میں شریک ہو جائے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے زینب سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی لڑکی کے پاس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی۔ مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ دیکھو تم آئندہ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور لیث بن سعد نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے، اس میں ابو سلمہ کی بیٹی کا نام درہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5106۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن غرہ بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں بھی پسند ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، کوئی میں تنہا تو ہوں نہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ میرے رضائی بھتیجی ہو گئی۔ تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5107۔ عاصم نے خبر دی انہیں شعبی نے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔ اور داؤد اور ابن عون نے شعبی سے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5109۔ قبیصہ بن زہیب نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ زہری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہونے میں اسی درجے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5110۔ عروہ نے مجھ سے بیان کیا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5111۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن اس کو بیاہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5112۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا
ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبا کرتے شرماتی نہیں۔ پھر جب آیت ترجیء من تشاء منہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جس بیوی کو چاہے پیچھے ڈال دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگا دے، نازل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سمجھی اللہ تعالیٰ جلد جلد آپ کی خوشی کو پورا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابو سعید محمد بن مسلم، معدب اور محمد بن بشر اور عبدہ بن سلیمان نے بھی ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کچھ زیادہ مضمون نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5113۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5114۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے ظاہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن حنفیہ نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5115۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اسی جیسی صورتوں میں ہوگی؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5116۔ ایاس بن سلمہ بن علاقو نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد اور عورت متع کر لیں اور کوئی مدت متعین نہ کریں تو کم سے کم 3 دن 3 رات مل کر رہیں، پھر اگر وہ 3 دن سے زیادہ اس متع کو رکھنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔ سلمہ بن علاقو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں یہ حکم صرف ہمارے صحابہ ہی کے لیے تھا یا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متع کی حالت منسوخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5119۔ مرحوم بن عبدالعزیز بصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی بولی کہ وہ کیسی بے حیا عورت تھی، ہائے بے شرمی، ہائے بے شرمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا وہ تم سے بہتر تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5120۔ ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ پھر ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں پائی، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میرا تہبند میرے پاس ہے، اس کا آدھا انہیں دے دیجئے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر یہ اسے پہن لے گی تو یہ اس قدر چھوٹا کپڑا ہے کہ پھر تو تمہارے لیے اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا، اور اگر تم پہنو گے
تو اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بلایا یا انہیں بلایا گیا۔ راوی کو ان الفاظ میں شک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ چند صورتیں انہوں نے گنائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں اس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5121۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا کہ جب ان کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا اپنے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں، اور خنیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا، پھر مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بے رخی سے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا تھا تو اس پر میرے خاموش رہنے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5122۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درا بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے اس کے باوجود نکاح کر سکتا ہوں کہ ان کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں پہلے ہی سے موجود ہیں؟ اگر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ کیے ہوتا جب بھی وہ درا میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ اس کے والد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ میرے رضائی بھائی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5123۔ زائدہ بن قدام نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے مجاہد نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت فیما عرضتم کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے، اور اس نکاح میں قاسم بن محمد نے کہا کہ تعریض یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تمہیں بھلائی پہنچائے گا، یا اسی طرح کے جملے کہے۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ تعریض و کنایا سے کہے، صاف صاف نہ کہے، مثلاً کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ کے فضل سے اچھی ہو، یا اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے، بصراحت کوئی وعدہ نہ کرے۔ ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے، اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی۔ حسن نے کہا کہ لا تعدوہن سرا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ الکتاب اجلہ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5124۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا
کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لپیٹ کر لے آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پورا کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5125۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیچی کر لی اور سر جھکا لیا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چیز نہیں پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھ لو اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میرا تہبند ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ ان خاتون کو اس تہبند میں سے آدھا عنایت فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے لیے اس میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ صاحب بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا اور انہیں بلانے کے لیے فرمایا۔ انہیں بلایا گیا، جب وہ آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا فلاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے ان صورتوں کو گنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان صورتوں کو زبانی پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جاؤ میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تمہارے پاس ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5126۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہ تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرا لے۔ اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو۔ یہ نکاح استبضاع کہلاتا ہے۔ تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے، پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے ان تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور اس کا وہ لڑکا اسی کا سمجھا جاتا۔ وہ شخص اس سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی، یہ کسبیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں جو نشانی سمجھے جاتے تھے۔ جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا
اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچے کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5127۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آیت وما یتلا علیکم فی الکتاب، یعنی وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے باب میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور اس سے بیزار ہو کہ ان کا کسی سے نکاح کر دو۔ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو، ممکن ہے کہ اس کے مال و جائیداد میں بھی شریک ہو، وہی لڑکی کا زیادہ حقدار ہے، لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے روکے رکھتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصے دار بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5128۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے بیوہ ہوئیں، ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چند دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5129۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے حسن بصری نے آیت فلا تعدلوہن کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص ابو البداح میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا اپنی بہن کا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ابو البداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم عورتوں کو مت روکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میں کر دوں گا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5130۔ ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت یستفتونک فی النساء اور آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہے، آخر آیت تک فرمایا کہ یہ آیت یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی مرد کی پرورش میں ہو، وہ اس کے مال میں بھی شریک ہو اور اس سے خود نکاح کرنا چاہتا ہو اور اس کا نکاح کسی دوسرے سے کرنا پسند نہ کرتا ہو کہ کہیں دوسرا شخص اس کے مال میں حصے دار نہ بن جائے۔ اس غرض سے وہ لڑکی کو روکے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5131۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون آئیں اور اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر نیچی اور اوپر کر کے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا،
لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میں اپنی چادر پھاڑ کر آدھی انہیں دے دوں گا اور آدھی خود رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے پاس کچھ قرآن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن مجید کی وجہ سے کیا جو تمہارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5132۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی، اور وہ 9 برس آپ کے پاس رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5133۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5134۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی۔ اتنے میں ایک مرد نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس انہیں مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا یہ تہبند اس کو دے دو گے تو تمہارے پاس پہننے کے لیے تہبند بھی نہیں رہے گا، کوئی اور چیز تلاش کر لو۔ اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ تو تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ اسے وہ بھی نہیں ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ قرآن مجید ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کا انہوں نے نام لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدل کیا جو تم کو یاد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5135۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری عورت اذن کیوں کر دے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، یہ خاموشی اس کا اذن سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5136۔ لیث بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمرو زکوان نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی کہتے ہوئے شرماتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضامندی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5137۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبد الرحمن اور مجمع نے جو دونوں یزید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ان سے خنسہ بنت خزام انصاری رضی اللہ عنہا نے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ طیبہ تھیں، انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5138۔ مجمع بن یزید نے بیان کیا کہ خزام نامی ایک صحابی نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، پھر پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5139۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، کیا اے ام المومنین، اور اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکیں گی تو اسے ما ملکت ایمانکم تک اس آیت میں کیا حکم بیان ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے بھانجے، اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی کو اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہو اور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کو
ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح سے ممانعت کی گئی ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انہیں ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اور آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سے وترغبون تک نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم نازل کیا کہ یتیم لڑکیاں جب صاحب مال و صاحب جمال ہوتی ہیں تب تو مہر میں کمی کر کے اس سے نکاح کرنا، رشتہ لگانا پسند کرتے ہیں، اور جب دولت مندی یا خوبصورتی نہیں رکھتی اس وقت ان کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بات، ان کو چاہیے کہ جیسے مال و دولت اور حسن و جمال نہ ہونے کی صورت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دیں جب وہ مالدار اور خوبصورت ہوں۔ البتہ اگر انصاف سے چلیں اور اس کا پورا مہر مقرر کریں تو خیر نکاح کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5140۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو کچھ دو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کے بدلے جو تم کو یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5141۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائیں اور کسی شخص کو اپنے کسی دینی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجنا چاہیے، یہاں تک کہ پیغام بھیجنے والا اپنا ارادہ بدل دے یا اسے پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت دے دے تو جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5143۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5144۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہوئیں تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح عزیزہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے کر دوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ نے جو صورت میرے سامنے رکھی تھی اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولوں۔ ہاں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تو میں ان کو قبول کر لیتا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو یونس بن یزید اور موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن عبداللہ بن ابی عتیق نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5145۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 2 آدمی مدینہ کے مشرق کی طرف سے آئے، وہ مسلمان ہو گئے اور خطبہ دیا نہایت فصیح و بلیغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ بعض تقریر جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5146۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے
اور میرے بستر پر بیٹھے، اسی طرح جیسے تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں، اور میرے باپ اور چچا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نے پڑھا، اور ہم میں ایک نبی ہے جو ان باتوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ کل ہونے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، اس کے سوا جو کچھ تم پڑھ رہی تھیں وہ پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5147۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر پر نکاح کیا ہے۔ اور قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5148۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا میں نے ابو حازم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں، آپ اب جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا ہے، حضور جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے لے آؤ۔ وہ گئے اور تلاش کیا، پھر واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میرے پاس فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5149۔ وکیع نے بیان کیا ان سے سفیان نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5150۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5151۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے زکریا نے جو ابو زائدہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5152۔ مالک نے خبر دی انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5153۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح پر
دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو 2 صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ پھر تشریف لے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5154۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5155۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ ام رومان بنت عامر میرے پاس آئیں اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لے گئیں۔ گھر کے اندر قبیلہ انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی، بارک و بارک اللہ، اللہ کرے تم اچھی ہو، تمہارا نصیبہ اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5156۔ عبداللہ بن المبارک نے بیان کیا، ان سے معمر بن راشد نے، ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یوشع یا حضرت داؤد علیہ السلام نے غزوہ کیا اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی صحبت نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5157۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے اور ان سے عروہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال کی تھی اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر 9 سال کی تھی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5158۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستے میں 3 دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی۔ میں نے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر بلایا، لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ امہات المومنین میں سے ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں۔ اس پر بعض نے کہا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کرائیں تو پھر تو وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں۔ جب سفر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈلوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5159۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آئیں اور تنہا مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا۔ پھر مجھے کسی چیز نے خوف نہیں دلایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اچانک ہی میرے پاس چاشت کے وقت آ گئے۔ آپ نے مجھ سے ملاپ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5160۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی فرمایا، تم نے جھالر دار چادریں بھی لی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جھالر دار چادریں کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5161۔ اسرائیل نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے پاس لہو دف بجانے والا نہیں تھا، انصار کو دف پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5162۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے بنی رفاعہ کی مسجد میں جو بصرہ میں ہے گزرے۔ میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا، آپ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، وہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھیں۔ پھر انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، آپ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، تو ام سلیم میری ماں مجھ سے کہنے لگیں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور اور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ میں لے کر آپ کے پاس چلا، جب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ رکھ دے اور جا کر فلاں فلاں لوگوں کو بلا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور جو بھی کوئی تجھ کو راستے میں ملے اس کو بلا لے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے موافق لوگوں کو دعوت دینے گیا، لوٹ کر آیا، جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس حلوے پر رکھے اور جو اللہ کو منظور تھا وہ زبان سے کہا، برکت کی دعا فرمائی، پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ آپ ان سے فرماتے جاتے تھے، اللہ کا نام لو اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے، رکابی کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دیے۔ 3 آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور مجھ کو ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا، اس خیال سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ پھر راستے میں میں نے آپ سے کہا، اب وہ 3 آدمی بھی چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ لوٹے اور زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے۔ میں بھی حجرے ہی میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ آپ سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہے تھے، مسلمانوں نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، مگر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے اس وقت جاؤ، وہ بھی ایسا ٹھیک وقت دیکھ کر کہ کھانے کے پکنے کے انتظار نہ کرنا پڑے، البتہ جب بلائے جاؤ تو اندر آ جاؤ اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی چل دو، باتوں میں لگ کر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو۔ ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو تم سے شرم آتی تھی کہ تم سے کہے کہ چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ حق بات میں نہیں شرماتا۔ ابو عثمان جعد بن دینار کہتے تھے کہ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 برس تک متواتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5163۔ ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا تھا، راستے میں وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاش کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو آپ کے سامنے یہ شکوہ کیا، اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اسے دور کیا، اور مزید برآں یہ کہ مسلمانوں کے لیے برکت اور بھلائی ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5164۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنبی الشیطان ما رزقتنا ثم قدر بینہما فی ذالک، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا کرے، پھر اس عرصے میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو
تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5165۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 برس کی تھی۔ میری ماں اور بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھ کو تاکید کرتی رہتی تھیں، چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 برس کا تھا۔ پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد انہیں اپنے گھر لائے تھے۔ آپ ان کے دولہا بنے تھے، پھر آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا۔ لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گیا تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس دروازے پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اس لیے آپ واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا۔ جب آپ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے ہیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5166۔ حمید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے قبیلہ انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی کہ مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ اور حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین نے انصار کے یہاں قیام کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال تقسیم کر دوں گا اور اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ پھر وہ بازار نکل گئے اور وہاں تجارت شروع کی اور پنیر اور گھی نفع میں کمایا۔ اس کے بعد شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5167۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جیسا ولیمہ اپنی بیویوں میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ان کا ولیمہ آپ نے 1 بکری کا کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5168۔ عبد الوارث نے بیان کیا ان سے شعیب نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا اور ان کا ولیمہ ملیدے سے کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5169۔ بن بشر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کو نکاح کر کے لائے تو مجھے بھیجا اور میں نے لوگوں کو ولیمہ کھانے کے لیے بلایا۔ تفصیل کے لیے حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5170۔